السلام علیکم، خالد اقبال آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین، میری اس ویڈیو کا مرکزی نقطہ یا تھیم یہ ہے کہ ایران مذاکرات کے لیے کیوں نہیں آ رہا۔ ساری دنیا حیران ہے کہ امریکہ جنگ بند کرنے کے لیے مذاکرات کرنا چاہتا ہے اور ایران اس کے لیے آمادہ نہیں۔ آخر اس کی کیا وجہ ہے؟ دراصل ایران کے ساتھ ماضی میں بہت بڑا دھوکہ ہو چکا ہے۔ تاریخ کے کچھ اوراق پلٹنے کے بعد آپ کو بخوبی اندازہ ہو جائے گا کہ ایران کو کسی بھی ملک پہ اعتبار نہیں، وہ صرف اپنی قوت بازو پر بھروسہ کیے ہوئے ہے۔ وہ اچھی طرح جانتا ہے کہ مذاکرات اور جنگ بندی عارضی ہے۔ دراصل امریکہ کا صدر ٹرمپ 3 نومبر 2026 کو امریکہ میں ہونے والے مڈ ٹرم الیکشن پر توجہ دینا چاہتا ہے، اور اس وقت دنیا اور خاص طور پر امریکی عوام، کانگریس اور سینٹ کے نمائندوں کو بتانا چاہ رہا ہے کہ وہ امن چاہتا ہے، لیکن ایران اس پر اعتبار نہیں کر رہا۔ اس کا پس منظر یہ ہے کہ صدر ٹرمپ نے اپنے پہلے دور حکومت میں ایران کو بہت بڑا دھوکہ دیا تھا۔ ایران کی قیادت کے پیش نظر یقیناً حضرت علی کا یہ قول ہوگا جس میں وہ کہتے ہیں کہ جس نے ایک بار دھوکہ دیا اس پر دوبارہ بھروسہ نہ کرنا۔ مومن ایک سوراخ سے 2 بار نہیں ڈسا جاتا۔ ناظرین، برطانوی اخبار فائنینشل ٹائمز نے ایک آرٹیکل لکھا ہے کہ پاکستان امریکہ اور ایران کے درمیان مذاکرات کروانے میں کیوں کامیاب نہیں ہو رہا۔ اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ پاکستان اس پوزیشن میں نہیں کہ وہ امریکہ کی گارنٹی دے سکے کہ معاہدہ ہونے کی صورت میں امریکہ اس پر عمل کرے گا۔ میں فائنینشل ٹائمز کے آرٹیکل کو ایک طرف رکھتا ہوں اور آپ کو مذاکرات سے پس و پیش کرنے کی اصل وجہ بتاتا ہوں۔ جیسا کہ میں نے ابھی بتایا کہ ایران کے ساتھ امریکہ ماضی میں ایک بہت بڑا دھوکہ کر چکا ہے۔ امریکہ اور چند ملکوں کے ساتھ 2015 میں ایران کا ایک معاہدہ ہوا تھا جس کا نام یا ٹائٹل تھا جوائنٹ کمپریہنسو پلان آف ایکشن۔ اس معاہدے پر 2013 میں بات چیت شروع ہوئی تھی۔ 1 سال اس پہ گفت و شنید ہوتی رہی اور 2014 میں ایک عبوری معاہدہ ہوا۔ اس معاہدے کے تحت ایران نے اپنی کچھ نیوکلیئر سرگرمیاں لوئر لیول پہ یعنی کم کرنا تھی۔ اس کے بدلے ایران پر لگی سینکشنز میں کچھ نرمی کی جانی تھی۔ ان ایکشنز نے فائنل معاہدے کی بنیاد رکھ دی اور مزید بات چیت شروع ہو گئی۔ پھر 14 جولائی 2015 کو فائنل معاہدہ جوائنٹ کمپریہنسو پلان آف ایکشن طے پا گیا۔ یہ معاہدہ صرف ایران اور امریکہ کے درمیان نہیں تھا۔ یہ ناظرین بڑی انٹرسٹنگ بات ہے، اس میں برطانیہ، فرانس، روس، چین اور جرمنی بھی شامل تھی۔ جنوری 2016 میں IAEA انٹرنیشنل ایٹامک انرجی ایجنسی نے معائنہ کرنے کے بعد تصدیق کی کہ ایران نے معاہدے کی شرائط پوری کر دی ہیں۔ IAEA کی رپورٹ کے بعد ایران سے پابندیاں ہٹنا شروع ہو گئیں۔ 2016 اور 2017 میں ایران شرائط پر عمل کرتا رہا اور IAEA مسلسل معائنہ کرتی رہی۔ جب سارا کچھ ٹھیک اور معاہدے کے مطابق جا رہا تھا، 2018 میں ڈونلڈ ٹرمپ امریکہ کا صدر تھا۔ اس نے بغیر کسی وجہ کے مئی 1918 میں امریکہ کو اس معاہدے سے علیحدہ کر لیا۔ اب معاہدے سے علیحدہ ہونے کے بعد ایران پر پھر دوبارہ پابندیاں سخت کر دیں۔ یہاں بہت سے سوالات جنم لیتے ہیں۔ پہلا، تقریباً اپنی 10 ویڈیوز میں یہ کہہ چکا ہوں اور یہ میرا انالیسز ہے کہ ٹرمپ یہودی لابی کے ہاتھ میں ایک بالکل پپٹ کی طرح ہے۔
معلوم نہیں کہ اس کی کیا کمزوریاں ان کے ہاتھ میں ہے، وہ ٹرمپ کو اپنی انگلیوں پر نچاتے ہیں۔ دوسرا، فائنینشیل ٹائمز کہتا ہے کہ موجودہ مذاکرات کی ٹیبل پر ایران اس لیے نہیں آ رہا کیونکہ پاکستان امریکہ کو ممکنہ معاہدے کی شرائط پر عمل نہیں کروا سکتا۔ 2015 کے معاہدے میں تو چین، روس، برطانیہ، فرانس اور جرمنی تھے۔ انہوں نے امریکہ کا کیا کر لیا؟ یا اتنی ہمت کی کہ چونکہ ایران نے اپنی شرائط پوری کی ہیں اس لیے ہم ایران پر امریکی پابندیوں کو رد کرتے ہیں۔ تیسرا، ہمارے ہاں کے فلاسفر میڈیا والے کہہ رہے ہیں کہ موجودہ مذاکرات میں چین اور روس کو شامل کر جائیں تو ایران معاہدہ کر لے گا۔ خواب مت دیکھا کریں، میں صرف اتنا ہی کہوں گا۔ ٹیکنیکلی دیکھا جائے تو 2015 والا معاہدہ JCPOA تو ابھی تک موجود ہے۔ چین، روس، برطانیہ، جرمنی اور فرانس کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ ایران کی مدد کریں۔ اب نیا معاہدہ کرنے کی ضرورت نہیں، یا پہلے معاہدے میں ضروری تبدیلیاں کی جا سکتی ہیں، اور پاکستان کو چاہیے کہ 5 ممالک جو پہلے معاہدے میں شامل تھے ان سے بھی رابطہ کرے اور انہیں بھی مذاکرات کی میز پر لائے۔ ناظرین، میرا تجزیہ یہ ہے کہ 2015 کے معاہدے میں ایران کو ایٹمی ہتھیار بنانے سے منع کرنا تھا، جس میں امریکہ کامیاب رہا۔ امریکہ یہ سارا کچھ اسرائیل کو مضبوط بنانے اور گریٹر اسرائیل بنانے کے لیے کر رہا ہے۔ اب بلا سبب ایران پر اسرائیل اور امریکہ کا حملہ تھا۔ امریکہ کو یہ اندازہ نہیں تھا کہ ایران ڈرونز اور میزائل ٹیکنالوجی میں اس قدر آگے جا چکا ہے۔ اب امریکہ مذاکرات کی ٹیبل پر ایران سے ڈرونز اور میزائل کی مزید ایڈوانسمنٹ روکنے کی ڈیمانڈ کرے گا۔ ایران ایک دفعہ تو دھوکہ کھا چکا، اب حضرت علی کا قول اس کے سامنے ہے، اور میز پر بیٹھ کر اپنی محنت پر وہ پانی نہیں ڈالنا چاہتا، بلکہ وہ لڑ کر آگے بڑھنا چاہتا ہے۔ میرے تجزیے کے مطابق ٹرمپ وقتی طور پر جنگ بندی کر کے کوئی معاہدہ کرنے کے لیے بے چین ہے تاکہ مڈ ٹرم الیکشن میں وہ کامیاب ہو جائے۔ بہرحال معاہدہ 2015 کے معاہدے سے بھی زیادہ نازک ہوگا، اور ٹرمپ مڈ ٹرم الیکشن کے فوراً بعد اسے دوبارہ توڑ دے گا۔ عرب ممالک کو بھی ہوش کے ناخن لینے چاہیے۔ امریکہ سارا کچھ اسرائیل کے لیے کر رہا ہے اور وہ فقط مورے ہیں۔ یہ میں عرب ممالک کو کہہ رہا ہوں، کوئی بڑا کوئی چھوٹا۔ امریکہ وقت پڑنے پر ضرورت کے مطابق ایک ایک کو استعمال کرتا ہے اور پھر منہ دوسری طرف کر لیتا ہے۔ پاکستان نے ابھی تک تو اپنے کارڈز بڑی ذہانت سے کھیلے ہیں، لیکن سعودی عرب کے ساتھ دفاعی معاہدہ کے بعد اور قطر سے دفاعی معاہدے پہ بات چیت کے بعد پاکستان کے لیے حالات یقیناً مشکل ہو چکے ہیں۔ ناظرین، میرے اس تجزیے کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ یہ کمنٹ سیکشن میں ضرور شیئر کریں تاکہ دوسرے لوگ جان سکیں کہ عوام اس کے بارے میں کیا کہتی ہے۔